پاکستان میں ڈیم بھر چکے ہیں، صرف بارشوں کے پانی سے نہیں مٹی سے بھی بھر چکے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 9.6 ملین ایکڑ فٹ سے گھٹ کر 5.8 ملین ایکڑ فٹ تک آ گئی ہے، یعنی آدھا ڈیم مٹی سے بھر چکا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں آہستہ آہستہ مٹی اور ریت سے بھرتے ملک کے سب سے بڑے ڈیم میں اب 10 ارب ٹن سے زائد وزن کی مٹی کا پہاڑ کھڑا ہے۔ اس رکاوٹ سے پانی کے اخراج میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ وابڈا کے مطابق تربیلا ڈیم کی تہہ میں جمی سلٹ کو نکالنے کے عمل، جسے ڈی سلٹنگ ڈی رینچنگ کے لیے 10 سے 12 ارب ڈالرز کے اخراجات کرنے پڑیں گے۔ اتنے اخراجات میں اسی سائز کا ایک نیا ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ منگلا ڈیم پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے، جس میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 7.39 ملین ایکڑ فٹ سے گھٹ کر 4.3 ملین ایکڑ فٹ تک آ گئی ہے، یعنی یہ ڈیم بھی آدھا مٹی سے بھر چکا ہے۔ ڈیموں میں بھری سلٹ سے بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایران، چین، امریکہ اور دیگر ممالک میں چھوٹے اور درمیانی ڈیم سے سلٹ نکالنے کے آپریشنز کامیابی سے ہو چکے ہیں۔ پاکستان فی الحال ڈیمز کی اونچائی بڑھا کر ڈیمز کو مستقل کام میں لا رہا ہے تاکہ پانی اور بجلی کی فراہمی جاری رہے۔ دریائے سندھ کے بہاؤ کے ساتھ سلٹ بھی آتی ہے۔ دریائے سندھ چینی علاقے تبت سے بہتا ہوا مقبوضہ کشمیر اور پھر گلگت بلتستان اور پھر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ اپنے 3000 کلومیٹر کے سفر میں ماحولیاتی بہاؤ کے ساتھ چلتا ہے۔ ماحولیاتی بہاؤ یعنی مٹی، ریت اور ملبہ یعنی ماحولیاتی دباؤ پانی کے اس لمبے سفر کا لازمی حصہ ہے۔ ہزاروں سالوں سے دریا اپنے قدرتی راستوں سے ہوتا ہوا مٹی، ریت اور سلٹ کے ساتھ سمندر سے جا ملتا تھا، جس سے دریائی زمین سمندر کا حصہ بن جانے سے بچ جاتی تھی اور زمین کا کٹاؤ بھی نہیں ہوتا تھا، زمین سمندر برد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن بڑے ڈیم بننے کے بعد دریائے سندھ اپنے قدرتی بہاؤ سے ڈیم کو پانی اور سلٹ سے بھر دیتا ہے، لیکن سلٹ ڈیم کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے، جس سے ڈیم سے خارج ہونے والا پانی سلٹ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پانی سمندر تک کم ہی پہنچتا ہے، جس سے دریائی زمین سمندر کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ زمین کو سمندری پانی سے بچانے کے لیے مسلسل دریائی پانی، سلٹ اور مینگرووز اگانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں دریائے پانی کم چھوڑا جا رہا ہے، جس سے 20 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین سمندری پانی سے متاثر ہو کر ضائع ہو چکی ہے۔ کیا پاکستان میں پانی کی کمی ہے؟ دریائے سندھ اوسطاً سالانہ 140 ملین ایکڑ فٹ پانی سے پاکستان کو فیضیاب کرتا ہے۔ پاکستان میں 105 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ گھریلو صنعتی استعمال 15 سے 20 ملین ایکڑ فٹ، جبکہ سندھ ڈیلٹا میں 25 ملین ایکڑ فٹ پانی بہایا جاتا ہے۔ ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق پاکستان کی مجموعی زرعی پیداوار کے لیے 20 ملین ایکڑ فٹ پانی ہی کافی ہے۔ زراعت میں فی الحال 105 ملین ایکڑ فٹ پانی خرچ ہو رہا ہے، یعنی ضرورت سے 5 گنا زیادہ پانی زراعت میں خرچ کیا جا رہا ہے، جس سے زرعی زمین کو بھی نقصانات ہو رہے ہیں۔ زراعت پر تحقیق کرنے والے دوسرے اداروں کے مطابق ملک کی زراعت میں سالانہ 50% پانی بخارات، لیکیج اور سیپیج کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دریا کے نچلے حصے یعنی دریا کے آخری سرے پر لوگ پانی کی شدید کمی کا شکار ہیں، پاکستان میں پانی کا ضائع ہونا ایک عام بات ہے۔ ملک میں آب پاشی کے لیے واجب الادا رقوم کی وصولی 40% سے بھی کم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زرعی معیشت میں آب پاشی کے نہری نظام کے تقریباً تمام اخراجات حکومت کو ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ نیشنل واٹر پالیسی اور امدادی پروگرام
پاکستان کو اقوام متحدہ کے امدادی پروگرام کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے 2030 تک پانی کی فراہمی کے نقصانات کو 33% تک لانا پڑے گا۔ نیشنل واٹر پالیسی کے دیگر اہداف میں پانی کی پیمائش، انفراسٹرکچر اور اس کی گورننس بھی شامل ہے۔ پاکستان کے دیرپا مقاصد میں پانی کی قلت کو ختم کرنا، پانی کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنا اور پانی کے درست استعمال سے زرعی پیداوار بڑھانا شامل ہیں۔ پاکستان عالمی امداد کے باوجود بھی سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے میں ناکام رہا ہے۔